السلام علیکم۔ ایک اہم موضوع ہمارے سامنے ہے، اردو زبان کا آغاز اور ارتقاء۔ امید ہے کہ اس پر 4 یا 5 سوالات پوچھے جا سکتے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سیمپل پیپر میں بھی شاید 5 سے 6 سوال اس پر دیے گئے ہیں۔ آغاز کہتے ہیں شروعات کو، یعنی ابتدا کو، اور ارتقاء کا مطلب بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ کیا معلوم ایک سوال ان کے مطلب پر ہی آ جائے؟ ارتقاء کہتے ہیں کسی چیز کی درجہ بدرجہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ ترقی، ٹھیک ہے، اوریجن اور ڈیولپمنٹ، یعنی ارتقاء ترقی سے بنا ہے، درجہ بدرجہ ترقی۔ تو کچھ اہم باتیں ہیں جو آپ کو یاد رکھنی ہے۔ کچھ باتیں اب یہ وقت سمجھنے کا نہیں ہے، اگر آپ کو کچھ باتیں سمجھ میں نہ بھی آئیں تو آپ ان کو اچھے سے ذہن نشین کر لیں تاکہ آپ کم از کم MCQ سوال تو کر سکیں۔ تو پہلی جو اہم معلومات ہے وہ یہ ہے کہ اردو زبان ایک مخلوط یعنی ملی جلی زبان ہے۔ مختلف زبانوں، مختلف بولیوں کی ملاوٹ سے یہ اردو زبان وجود میں آئی ہے۔ مختلف قوموں کی مشترکہ تہذیب کی علمبردار ہے، یعنی یہ صرف کسی خاص قوم کی وجہ سے، کسی خاص قوم کی زبان نہیں ہے، بلکہ اس زبان کی ترقی میں کئی قوموں نے حصہ لیا ہے، تو اسی لیے اس کو مشترکہ تہذیب کی، ملی جلی تہذیب کی علمبردار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اردو زبان کی جو شکل ہے اور اردو زبان کی جو ترقی ہے، گیان چند جین کا غالباً کہنا ہے کہ، یا کسی اور ادیب کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کی آمد اگر ہندوستان میں نہ ہوئی ہوتی تو یہاں پر جو زبانیں جدید ماڈرن زبانیں وجود میں آئیں، ان کی ترقی ہونے میں کچھ وقت زیادہ لگ جاتا۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ اردو زبان مسلمانوں کی آمد سے ہی جو ہے اس طرح سے وجود میں آئی ہے، اور انہوں نے اس کی ترقی میں خاص کردار نبھایا ہے، یعنی اس کی بناوٹ میں کئی بولیوں اور زبانوں نے حصہ لیا ہے۔ جب مسلمان ہندوستان میں آئے، خاص طور پہ ہمیں یہیں سے شروعات ملتی ہے، لیکن ہم دیکھیں کہ جب مسلمان ہندوستان میں آ رہے تھے تو اس وقت یہاں پر پراکرت زبانیں یعنی قدرتی زبانیں بولی جا رہی تھیں۔ وہ زبانیں وہ بولیاں جو عام لوگوں کے بیچ رائج تھیں، استعمال میں تھیں، چونکہ سنسکرت جو ہے وہ اعلیٰ طبقے کی زبان بن کر رہ گئی تھی، تو سنسکرت کی بگڑی ہوئی شکلیں یا لوگوں کے بیچ جو بولیاں پیدا ہوئی تھیں، جو سنسکرت کی بگڑی ہوئی شکلیں تھیں، وہ پراکرت کہلائیں، نیچرل قدرتی زبانیں جو اپنے آپ سے وجود میں آئیں لوگوں کی ضرورتوں کے تحت۔ جب مسلمان ہندوستان آئے اس وقت یہاں پر پراکرت الگ الگ علاقوں میں الگ الگ پراکرتیں بولی جا رہی تھیں، اور یہی پراکرتیں وجہ بنی ہے آنے والے وقت میں جدید زبانوں کی پیدائش اور ترقی کا۔ اردو بھی انہی زبانوں میں سے ایک ہے۔ چونکہ سنسکرت اعلیٰ طبقے تک سمٹ کر رہ گئی تھی، ان پراکرتوں نے ہی آگے چل کر مختلف زبانوں کی شکلیں اختیار کی، ترقی یافتہ زبانیں بنی، اور اردو بھی انہی زبانوں میں سے ایک ہے جو پراکرت سے نکلی ہیں۔ اب ایک اہم بات، دنیا کی زبانوں کے خاندان ہیں، کچھ خاندانوں میں زبانیں بٹی ہوئی ہیں، تو جو سب سے بڑا خاندان ہے، یاد رکھیں، وہ ہند یورپی خاندان ہے، انڈو یورپین، ہند یورپی، اور اسی ہند یورپی خاندان کی ایک مشرقی شاخ، ایسٹرن جو برانچ ہے، مشرقی شاخ ہے، وہ ہند آریائی کہلائی۔ سیمپل پیپر میں غالباً اس پر سوال پوچھا گیا ہے، اگر پوچھ لیا جائے زبانوں کا سب سے بڑا خاندان اور وہاں ہند یورپی آپشن میں نہ ہو، ہند آریائی ہو، تو آپ ہند آریائی لگا دیں۔ اردو بھی یاد رکھیں ایک ہند آریائی زبان ہے۔ اب وہ جو میں بات بتا رہا تھا، مغربی ہندی میں پراکرت، شورسینی پراکرت، ایک نام ذہن میں رکھیں اگر MCQ میں پوچھ لیا جائے، شورسینی پراکرت سے شورسینی اپبھرنش وجود میں آئی، اور شورسینی اپبھرنش کی ہی ایک بولی مغربی ہندی ہے، ٹھیک ہے، اتنی بات بس یاد رکھیں اگر MCQ میں پوچھ لی جائے، شاید پوچھی جا سکے، ویسے مشکل ہے۔ مغربی ہندی کی 5 بولیاں ہیں، کتنی؟ 5 بولیاں ہیں، یہ بات بھی یاد رکھیں۔ مغربی ہندی کی 5 بولیاں ہیں، اسی میں سے ایک بولی کھڑی بولی ہے، اور اسی کھڑی بولی سے اردو اور آج کی جو ہم ہندی جانتے ہیں وہ اسی کھڑی بولی سے وجود میں آئی ہیں، اور یہ دونوں زبانیں بہنیں کہلاتی ہیں۔ اصل میں تو اردو ہی زبان ہے، رسم الخط الگ ہے، اس لیے ہندی بھی ایک نئی زبان کے طور پر ہمارے سامنے ہے، ورنہ دیکھیں تو دونوں بہنیں ہیں، ملتی جلتی ہیں، اور دونوں ہی کھڑی بولی سے نکلی ہیں۔ اردو دیکھیے، آپ جانتے ہیں انگلش رومن میں لکھی جاتی ہے، رومن اسکرپٹ میں، لپی بولتے ہیں، ہندی دیوناگری میں، ناگری میں، تو اردو کا جو رسم الخط ہے، اردو کی جو اسکرپٹ ہے، لپی ہے، وہ نستعلیق ہے، یہ عربی اور فارسی کے مکسچر سے، دونوں کا ملی جلی شکل سے جو ہے رسم الخط سے بنی ہے۔ اتنا یاد رکھیں اس نام کو، نستعلیق نام ہے اس جو ہے اردو، اس رسم الخط میں، یہ جو رسم الخط ہے، یہ جو لکھنے کا انداز ہے، یہ نستعلیق کہلاتا ہے۔ اردو زبان کے کئی نام پڑے ہیں، ہندی اسی کا پرانا نام، یا ہندوی، یا ریختہ، یا زبان دہلوی، ٹھیک ہے، یہ ان ناموں سے بھی جانی گئی ہے، ذہن میں رکھیں۔ اب اردو زبان کی پیدائش کے مختلف نظریات دیکھ لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے اردو زبان پنجابی سے نکلی، کچھ کہتے ہیں برج بھاشا سے نکلی۔ محمد حسین آزاد کا یہ قول ہے، اور ان کا ماننا ہے کہ اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے۔ اتنا شخص تو ہر شخص جانتا ہے اتنی بات تو، کہ اردو زبان برج بھاشا سے نکلی۔ کس کا قول ہے؟ محمد حسین آزاد کا۔ سید سلیمان ندوی کا ماننا ہے کہ اردو زبان سندھی سے نکلی ہے۔ محمود شیرانی کا کہنا ہے کہ اردو پنجابی سے نکلی ہے، اور نصیر الدین ہاشمی کا خیال ہے کہ اردو زبان دکنی زبان سے پیدا ہوئی ہے۔ دکنی کے بارے میں یاد رکھیں، ایک بات پوچھی جا سکتی ہے، دکنی زبان اردو کی ہی قدیم اردو کی ایک شکل ہے۔ اصل میں 1327 میں علاؤالدین خلجی کے بعد ایک محمد تغلق ہیں، وہ
دولت آباد دہلی سے دولت آباد جو ہے وہ کیپٹل لے کے چلے گئے تھے. تو دہلی سے جب دولت آباد کئی سارے لوگ گئے تو دہلی سے وہ جو زبان اور وہ لے کر گئے تھے کھڑی بولی اور اردو کی جو پرانی شکل یہاں سے جو لے کے گئے تھے وہ گجرات اور اس کے آباد کے علاقوں میں حیدرآباد اور وہاں دولت آباد ان علاقوں میں جو زبان پھل پھولنے لگی. کیپٹل تو واپس دہلی آ گئی لیکن سارے کے سارے لوگ بزرگ اولیاء واپس لوٹ کر نہیں آئے تھے. تو ان لوگوں نے وہاں پر اردو زبان کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا. پھر بعد میں دھیرے دھیرے کیا ہوا جو شمال میں نارتھ انڈیا میں جو اردو زبان پیدا ہوئی اس کے بعد اردو زبان جو ترقی پائی اس میں اور دکنی زبان میں دکن میں ساؤتھ میں بولی جانے والی اردو میں کافی تبدیلیاں آ گئیں, کافی جو ہے وہ فرق واضح ہو گئے. لیکن جو دکنی ہے وہ قدیم اردو ہے, پرانی اردو ہے, الگ سے کوئی زبان نہیں ہے, یاد رکھیں, بس اتنی بات ذہن میں رکھیں. اب ان سبھی نظریوں میں ایک سب سے قابل قبول جس کو ابھی تک چیلنج نہیں کیا جا سکا جو لسانیات کے علم پر بھی کھرا اترتا ہے, یعنی زبانوں کے علم پر, زبانوں کے سائنس پر, لسان زبان, یہ ہے کہ اردو زبان کھڑی بولی سے نکلی ہے اور اس پر ہریانوی اور کچھ اور زبانوں کے یا بولیوں کے بھی اثرات ہیں. اس کی پیدائش کہاں ہوئی؟ وہ جگہ دہلی اور اس کے آس پاس کے علاقے میں, دہلی اور اس کے آس پاس کے علاقے میں نواح دہلی یا اس کے قرب و جوار میں اردو پیدا ہوئی ہے. اور یہ نظریہ کس کا ہے؟ یہ جو اوپر پیش کیا گیا یہ مسعود حسین خان کا ہے, سب سے قابل قبول نظریہ. اور پیدائش کا وقت جو ہے وہ 1206 دہلی میں جو مسلمانوں کی سلطنت قائم ہو گئی اس کے بعد کا زمانہ اردو کی پیدائش کی شروعات کا زمانہ ہے. اب فورٹ ولیم کالج دیکھ لیتے ہیں, اس نے بھی اردو زبان کی ترقی میں اور خاص طور پر اردو نثر کی ترقی میں, جدید اردو نثر جو ہم بات چیت کرتے ہیں, قصے, کہانی, داستان, سب نثر کہلاتے ہیں. فورٹ ولیم کالج جس نے جدید اردو نثر کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا, اس کا قیام کلکتہ میں سن 1800 میں کیا گیا تھا. اور کیوں کیا گیا تھا؟ تاکہ باہر سے جو انگریز افسر آتے ہیں ٹریننگ ان کو دی جائے اور ہندوستانی تہذیب, ہندوستانی زبانیں, خاص طور پر اردو ان کو سکھائی جائے تاکہ حکومت کے انتظامات میں آسانی پیدا ہو. لوگوں کو سمجھنے میں لوگوں کی زبان جاننا ضروری ہے تاکہ ان پر حکومت کرنا آسان ہو. اس وجہ سے کیا ہوا, اردو زبان سکھانے کے لیے درسی کتاب, ٹیکسٹ بکس کی ضرورت پڑی. اس وقت اردو زبان میں اس طرح کی کتابیں نہیں تھیں آسان اردو زبان میں جو انگریزوں کو جو اردو زبان نہیں جانتے پڑھانے کے لیے استعمال کی جا سکے. تو اسی لیے باقاعدہ منشیوں کی جو ہے وہ بحالی کی گئی, انہیں رکھا گیا اور ان سے کتابیں لکھوائی گئیں. کتابیں لکھنا مشکل کام تھا تو ترجمہ کرائی گئیں کتابیں. بہت ساری فارسی کی داستانیں, عربی کی داستانیں اردو زبان میں ترجمہ کی گئیں تاکہ انگریزوں کو ان کتابوں کے ذریعے ہندوستانی تہذیب اور ہندوستانی زبان, اصل اردو جو لوگ بولتے ہیں, ایسی اردو نہیں جس میں فارسی عربی کے مشکل الفاظ ہوں بلکہ وہ اردو جو عام بول چال کی زبان ہے. تو کئی کتابیں تیار کی گئیں. اس کے تحت باغ و بہار, الف لیلا اس کا ترجمہ کیا گیا, داستان امیر حمزہ وغیرہ کتابیں. باغ و بہار اس کالج کی یاد رکھیں سب سے مشہور تصنیف ہے جو باغ و بہار ہے, میر امن کی یہ داستان ہے. اس میں 4 فقیروں کا قصہ ہے, فارسی سے ترجمہ کی گئی ہے. دہلی کی تہذیب, دہلی کی معاشرت, دہلی کا ماحول اور دہلی کی ہی بول چال کی زبان میں لکھی گئی ہے. میر امن کا کہنا ہے کہ میں نے ترجمہ بالکل دہلی کی عام بول چال کی زبان جو اصل دہلی کی زبان لوگ بولتے ہیں جامع مسجد کی سیڑھیوں پر اور اس کے آس پاس, اس زبان میں ترجمہ کیا ہے. تو اس کی وجہ سے جدید اردو نثر, ماڈرن اردو کی نثر پروز جس میں ہم لکھ رہے ہیں, بولتے ہیں, کہانی لکھتے ہیں, اس کو ترقی ملی, اس کو ایک جو ہے اچھی شکل ملی. ابھی تک مشکل اردو نثر تھی, اب آسان اردو نثر, روانی والی اردو نثر کا وجود آیا. ایک اور سر سید تحریک بھی ہے جس نے اردو زبان کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے, اسے علی گڑھ تحریک بھی کہتے ہیں اور اس کے بانی سر سید احمد ہیں. اس نے بھی اردو زبان کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا. تہذیب الاخلاق نام کا رسالہ میگزین سر سید احمد نے نکالی جس میں اردو مضمون لکھے گئے, انشائیہ لکھے گئے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو بیدار کیا گیا. تو اردو زبان کی ترقی بھی ہوئی. اور اسی کے ساتھ ساتھ جب اردو زبان میں کتابوں کی ضرورت پڑی تو بہت ساری کتابیں اردو زبان میں ترجمہ کی گئیں, اس سے بھی اردو زبان کو ترقی ملی. مختلف ضرورتوں کے تحت زبان کا مقصد کیا ہے؟ ترسیل, پیغام پہنچانا. ایک شخص دوسرے شخص سے اپنا خیال, اپنے ذہن کی بات, دل کی بات کہہ پاتا ہے, خیال پہنچا پاتا ہے. زبان اس کا ذریعہ ہے. زبان لڑنے کے لیے نہیں, جوڑنے کے لیے ہے, توڑنے کے لیے نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ ایسی باتیں جنہیں آپ اچھے سے یاد کر لیں تو شاید 5-6 سوال آپ وہ کر سکیں. اس کے علاوہ اگر کوئی ضروری بات ہوگی تو ہم آئندہ ویڈیوز میں لے آئیں گے. شکریہ.